تو یہ سب کیسے شروع ہوتا ہے؟ اللہ اور کچھ نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان اللہ ولم یکم معہ شیء، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ تھے اور ان کے ساتھ بالکل کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی عرش نہیں، کوئی قلم نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بادل نہیں، کوئی آسمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اور حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ سے سنن ترمذی میں ایک مستند حدیث ہے جہاں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اچھا یہ سب کچھ ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہاں تھے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان فی امائن ما تحتہ ہواء وما فوقہ ہواء، یعنی ان کے نیچے کوئی ہوا نہیں تھی، ان کے اوپر بھی کوئی ہوا نہیں تھی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تھے۔ اور جب آپ اس پر غور کرتے ہیں تو یہ کتنا حیرت انگیز ہے، اور در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز قابل قدر نہیں۔ مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرورت ہے اور کسی اور کی نہیں، کیونکہ شروع میں اللہ تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کے سوا سب کچھ فانی ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شعر ایک شاعر نے کہا وہ سب سے سچا ہے، الا کل شیء خلا اللہ باطل، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز فانی ہے، کیونکہ صرف اللہ تھے اور کچھ نہیں تھا۔ اکثر جب حضرت ابو رزین رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا، اور ہم بھی بعض اوقات جب اللہ کا وصف بیان کرنے والی مختلف احادیث دیکھتے ہیں تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی انسانی حدوں میں محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں، هل من مستغفر اغفر له، یہ بہت مشہور حدیث ہے۔ کیا کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے جسے میں بخش دوں؟ کیا کوئی مجھے پکارنے والا ہے تاکہ میں اسے جواب دوں؟ اور ہم خود سے سوچنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا ذرا رکو، یہاں رات کا آخری تہائی حصہ وہاں کے آخری تہائی حصے سے مختلف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی دعائیں کیسے سن رہے ہیں؟ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے فیصلہ کرتے ہیں کہ رات کا آخری تہائی حصہ کون سا ہے؟ اور لیلۃ القدر کا کیا معاملہ ہے؟ یہ سب کیسے کام کرتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی انسانی حدوں میں محدود کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے وقت کے تابع نہیں ہے، اللہ نے وقت کو پیدا کیا ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں کیا اللہ واقعی سب کی دعائیں سن سکتے ہیں؟ یوم عرفہ کے بارے میں سوچیں، عرفات کا وہ عظیم الشان موقع، لاکھوں لوگ ایک ہی جگہ پر سب مختلف زبانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان میں سے ہر ایک کی دعا سن رہے ہیں، کیونکہ وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، وہی وقت کے خالق ہیں، لہٰذا وہ ہمارے وقت کی حدوں کے تابع نہیں ہے، وہ کسی بھی انسانی حد کے تابع نہیں ہے۔ اور اسی لیے علماء کا ایک بہت اہم اصول ہے جو وہ کہتے ہیں، کل ما خطر فی بالک اللہ بخلاف ذالک، یعنی جب بھی آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ کے ذہن میں کوئی بھی تصور یا انسانی صفت دینے کی کوشش آتی ہے تو بس جان لیں کہ اللہ اس سے مختلف ہیں جس کا آپ نے ابھی تصور کیا ہے۔ آپ یہ نہیں کر پائیں گے، آپ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سمجھ نہیں پائیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری انسانی عقل سے سمجھا نہیں جا سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کان اللہ ولم یکم معہ شیء کی بنیاد پر ایک خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ پہلے اللہ تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کہنا سکھایا ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو ہی اول ہے پس تیرے سے پہلے کچھ نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اور تو ہی آخر ہے پس تیرے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، اور تو ہی ظاہر ہے پس تیرے اوپر کچھ نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، لیکن اس کے ساتھ ہی تو ہی باطن ہے پس تیرے سوا کچھ نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہاں یہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اول ہیں لیکن وہ آخر بھی ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ظاہر ہیں لیکن وہ باطن بھی ہیں۔ اور اسی لیے سورۃ الحدید میں بہت مشہور آیت ہے جو در حقیقت ان ناموں کو یکجا کرتی ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول اور آخر ہے اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں حرف واو کی موجودگی کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ آخر ہونے کے باوجود اول ہیں، وہ ایک ہی وقت میں باطن ہونے کے باوجود ظاہر ہیں۔ تو جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے طاقتور، غالب اور بادشاہ ہونے کا یہ تصور حاصل کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو جن صفات سے بیان کیا ہے، تو آپ شاید سوچنے لگیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لا تعلق ہے، جیسے کہ ایک بادشاہ عام طور پر اپنے سب سے نچلے درجے کے لوگوں سے لا تعلق ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ عام طور پر واقعی نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ اسے اطلاع دی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود کو بیان کرنے اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور عرش کی تخلیق اور ان سب چیزوں کا بیان کرنے کے فوراً بعد کہا، لیکن سنو، یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا۔ اللہ اتنے باخبر ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ زمین میں کیا داخل ہوتا ہے اور اس سے کیا نکلتا ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے، اور اس خوبصورت حدیث سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام اور صفات اخذ کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کو ان کے سب سے بڑے نام سے پکارنا بھی سکھایا ہے۔ اسم اللہ العظم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا نام، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ وہ نام کیا تھا، لیکن انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سب سے بڑا نام سورۃ البقرہ میں، سورۃ آل عمران میں اور سورۃ طٰہٰ میں پایا جاتا ہے۔ تو سورۃ البقرہ کی سب سے بڑی آیت میں، قرآن کی سب سے بڑی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ وہی نام سورۃ آل عمران کے شروع میں بھی ملتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک بار پھر ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ قائم رکھنے والے۔ اور پھر سورۃ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ فانی ہے، کہ چہرے کہ سب کچھ فانی ہے اور ہر چیز الحی القیوم کے سامنے پیش کی جائے گی، ایک بار پھر ہمیشہ زندہ رہنے والے اور ہر چیز کو قائم رکھنے والے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ان دو ناموں کے بارے میں جو بات اتنی طاقتور ہے، نمبر ایک، تمام صفات ذاتیہ جو اللہ کی ذات کا بیان کرتی ہیں وہ سب ان کے الحی یعنی ان کے ہمیشہ زندہ رہنے سے آتی ہیں، اور تمام صفات فعلیہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کا بیان کرتی ہیں وہ سب ان کے القیوم یعنی ہر چیز کو قائم رکھنے سے آتی ہیں۔ کیونکہ عام طور پر آپ کیا سوچتے ہیں، ایک شخص یا اگر آپ ایک انسان کے بارے میں سوچتے ہیں، جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں وہ کم قابل ہونے لگتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ناکارہ نہیں ہوتے۔ اللہ سدا زندہ ہیں، وہ ہمیشہ تھے، وہ ہمیشہ ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ القیوم ہیں، وہ ہمیشہ کنٹرول میں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بوڑھے نہیں ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناکارہ نہیں ہوتے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی تھکتے نہیں، کبھی انہیں کبھی قیلولہ نہیں کرنا پڑتا، کبھی اونگتے نہیں، اللہ ہمیشہ کنٹرول میں ہیں۔ تو الحی وہ ہمیشہ زندہ رہنے والے اور تمام زندگی انہی سے حاصل ہوتی ہے، القیوم وہ ہمیشہ قائم رکھنے والے اور ہر چیز صرف انہی کے ذریعے قائم رہ سکتی ہے۔ تو کان اللہ ولم یکن معہ شیء، تو وہی بس وہی سے شروع ہوتا ہے، اللہ تھے اور ان کے ساتھ بالکل کچھ نہیں تھا، وہی لامحدود تھے اور پھر ہر محدود چیز اس کے بعد آئی، وہی تھے جنہیں کسی سبب کی ضرورت نہیں تھی اور پھر ہر وہ چیز جسے سبب کی ضرورت ہے جو بنائی گئی ہے وہ اس کے بعد آتی ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یوم قیامت کو ابدی زندگی عطا فرمائیں، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے اور فائدہ حاصل کیا ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو براہ مہربانی اسے شیئر کریں، اور اگر آپ سیریز کے باقی حصوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اوپر والے باکس پر کلک کریں، اور اگر ہمارے تمام دوسرے ایپیسوڈ اور دوسرے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو براہ مہربانی اس کے نیچے والے باکس پر کلک کریں، اور مزید حیرت انگیز مواد کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔